بنیادی طور پر اس سلسلے میں ایک اہم بات ہمیں جاننی چاہیے، وہ یہی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہونا کیا شروط ہیں کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کا ولی بنے؟ تو اس کی کیا شروط ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، اور کیسے وہ اللہ رب العالمین کا ولی بنتا ہے، اور کون اللہ کا ولی ہے؟ یہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جاننا چاہیے، اور جو بات کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم ہوگی وہی اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے۔ پھر اس کے مقابل جو صوفیہ ہیں، صوفیہ میں سے بھی وہ جو قدیم جو صوفیہ ہیں وہ نہیں، 4 صدی ہجری کے وغیرہ کے، ما بعد کے جنہوں نے کافی غلو سے کام لیا، ان کے پاس الولایہ یا ولی ہونا، ان کے پاس کیا یعنی تصور ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تب جا کے بات واضح ہوگی۔ یہ جو تمہیدی باتیں ہیں میری کہ ولی کون ہے، اسی کے نتیجے میں اس پر گفتگو ہوگی جو آج کا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے بہت معروف اس باب سے متعلق، سورۃ یونس کی۔ سورۃ یونس میں اللہ رب العالمین نے کفار سے متعلق بھی تفصیلی ذکر فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیا۔ اواخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، انبیاء پر، تقدیر کے خیر و شر ہونے پر، آخرت پر، اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متقی بندے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ گویا کہ وہ وہی کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، اس کام سے مجتنب رہیں گے، بچے رہیں گے جو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنی زندگی میں وہ نافذ کریں گے، اللہ کی حدود کا لحاظ رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین سے امید لگائے رہیں گے، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی شریعت کی نشر و اشاعت پڑھنے پڑھانے میں، اس کے دفاع کرنے میں وہ ہمیشہ سرگرم رہیں گے۔ یہی تو معنی ہے اس کا، یہ اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔ گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا عبد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے، عبودیت اور بندگی اس کی زندگی کا لازمہ ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو شرف سمجھتا ہوگا اور اسے سعادت سمجھتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کا لحاظ رکھے گا۔ یہ سب چیزیں، یہ ہے اللہ رب العالمین کا ولی۔ اسی لیے آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو صحیح بخاری کی ہے، کتاب الرقاق کی، باب التواضع، ایسا عنوان قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، معروف حدیث، حدیث قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قریب تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما من عبدی بشیء یتقرب الی مما افترضتہ علیہ، ایک بندہ اللہ رب العالمین کیا قریبی ہوگا، تقرب حاصل کرے گا۔ کس چیز سے تقرب حاصل کرے گا؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ رب العالمین نے جو چیز فرض قرار دیا ہے، فرائض ہیں، چاہے وہ نماز کی قبیل سے ہو، کسی اور قبیل سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قربت حاصل کرے گا وہ فرائض کے ذریعے سے، وما يزال عبدی یتقرب بالنوافل حتی احبہ، اور بندہ برابر اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا رہے گا، کس سے؟ نوافل سے، تطوعات سے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کا ولی بننا، اس میں جو چیز بطور شرط بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ تعبد، اللہ کی عبادت، فرائض، اور پھر اس کے ساتھ نوافل، یہی تو ہے نا۔
یہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، میرے گھر میں ہے محقق نسخہ، لیکن الفور ابھی نظر نہیں آ رہا تھا میرے پاس۔ وہ کتاب اس باب کی اصل کی حیثیت رکھتی ہے، مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اگر آپ ایک بار فہرست دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اتنی وقیع کتاب ہے اس باب میں۔ حالانکہ اس کتاب کے متعدد مباحث مجموع الفتاوی میں بھی بکھرے بکھرے مل جائیں گے، لیکن ایک موضوع کے تحت یہ کتاب، کیونکہ مستقل تالیف ہے وہ۔ جبکہ آپ جو غلاۃ صوفیہ ہیں ان کے پاس ولایت کا اگر آپ تصور دیکھیں گے تو گویا کہ آپ دیکھیں گے ایک فاسق انسان بن جائے گا وہ۔ ان کے پاس ولایت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ ایک وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں، وہابی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ہی کسی کو دے دیتے ہیں بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی حکمت کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب آج اس کو ایک لباس پہنا دیا گیا ولایت کا، اب وہ ولی بن گیا۔ وہ فرائض اور نوافل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، ان کے پاس جو تصورات ہیں ولایت کی کہ ولادت ہی سے، ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تبھی سے اس کی ولایت کے چرچے ہو رہے ہیں، اس کی ولایت سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ ان سب سے آگے بڑھ کر کے ابھی بچہ چھوٹا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اس سے ایسے خوارق العادہ جسے کہتے ہیں نا، عام عادات جو انسان سے دکھائی نہیں دیتے، نظر نہیں آتی، محسوس نہیں کرتا انسان، جیسے انبیاء علیہ السلام سے متعلق جو معجزات پڑھنے کو بھی ملتے ہیں، اس قبیل کی چیز یہ ولایت کے لیے شرط سمجھتے ہیں۔ وہ ولی ہیں، اچھا ان کے کچھ کرامات بتاؤ، کسی کو زندہ کیا انہوں نے، کسی کو موت دی انہوں نے، کسی کو لباس پہنایا انہوں نے، روزی روٹی دی انہوں نے، کسی کو حادثات سے بچایا انہوں نے، یہ سب ولایت کی شرط ہے ان کے پاس۔ میں جس محفل میں بیٹھا ہوں، جس مجلس میں بیٹھا ہوں، میرے جو مخاطبین ہیں، آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا میری گفتگو سے، لیکن کسی گفتگو میں اس پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھو نا یوٹیوب پر ایسی بڑی تعداد میں مقررین ہیں اور ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس میں یہ بات ہے کہ جو ہے فلاں صاحب اللہ کے ولی تھے، بچپن ہی سے، ماں کے پیٹ ہی سے ان سے ایسی کرامات جو ہے ہوئی ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر کے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا تصرف ہے کائنات میں۔ پوری کائنات کو سنبھالنے والے 4 لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے اوتاد، وتد سے، والجبال اوتادا، گویا کہ کائنات کو تھامے ہوئے ہیں۔ پھر 7 جو بر اعظم ہیں، اس اعتبار سے 7 افراد ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے، جو ان کے ماتحت ہیں۔ پھر اس کے بعد ان سب پر ایک فائق ہے، ان سب پر ایک شخص ہے، اللہ کے سب سے عظیم ولی ہیں، وہی ہیں قطب ہیں، غوث اعظم ہیں وغیرہ۔ یہ تفصیلات ہیں۔ تو یہ سب جو اصطلاحات ہیں، یہ سب جو القاب ہیں، کیا مستند ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے کہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے لیے یا کسی ملک کے لیے یا انبیاء کے علاوہ جو عام صلحاء ہیں، ابوبکر صدیق وغیرہ وغیرہ، جن کے تعلق سے کچھ القاب ملتے ہیں احادیث میں، کیا اس قبیل کے بھی القاب ہیں مستند؟ یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ ولایت کا جو تعارف ہے، ولایت سے متعلق جو شروط ہیں، ولایت سے متعلق جو امور ہیں، یہ خود جو ہے مطلب 2 جدا جدا ہیں اہل سنہ کے پاس اور صوفیہ کے پاس۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، مستقل ایک باب کے تحت ہی آپ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ کسی بندے کی سب سے عظیم کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر اسے ثبات قدمی کی سعادت مل جائے، اللہ کے دین پر مستقل قائم رہے، وہ کرامت ہے اس کے حق میں، اعزاز ہے اس کے لیے، سعادت ہے اس کے لیے۔ یہ نہیں کہ جو ہے اس سے طرح طرح کی چیزیں مطلب ظاہر ہونے لگ جائیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی سے کرواتے ہیں۔ صحیح بخاری میں متفق علیہ، صحیح بخاری سے کتنی ایسی احادیث ہیں، صحابہ کی کرامات ہے، اس میں وہ حق ہے، لیکن وہ لازمہ اور شرط ہے کیا؟ بنیادی شرط ہے وہ کسی کی ولی ہونے کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہے۔
تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. میں یہ تمہیدی طور پر یہ باتیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس ولایت کا جو تعارف ہے اس میں یہ سب القاب ہیں کہ فلاں کچھ لوگ ہیں اوتاد، کچھ لوگ ہیں قطب، کچھ لوگ ہیں ابدال وغیرہ وغیرہ.